ریزر ولی خان کا بیان یہ بھی سن لیں۔ پی ٹی آئی مشن نور اذانیں دینے کا پروگرام بنا رہی ہے، اور یوں کہہ لیں عدالتوں سے مایوس ہو گئے، عوام سے مایوس ہو گئے، لیکن اپنے رب سے مایوس نہیں ہیں۔ اور جو رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، میرا رب اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ اذانیں دینے کا مقصد توجہ اللہ ہے، کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، باقی سارے معاملات چھوڑ چھاڑ کے۔ حکمران اس سے خوف زدہ کیوں؟ حکمرانوں پہ بھاری نہیں ہیں، یہ اذانیں ظالموں پہ بھاری، جو ظلم کرنے والے ہیں ان پہ بھاری ہیں، اور ان کے لیے پریشانی بنے گی، اس لیے کہ اللہ اذانوں کی برکت سے اگر ملک میں اذانیں ہوئیں اور ہر گھر سے رب کو پکارا گیا تو میرا رب مہربان ہو گیا تو انہیں ظلم سے نجات عطا فرما دے گا، انہیں نیک حکمران عطا فرما دے گا، انہیں لٹیروں سے، ڈاکوؤں سے، چوروں سے، جن کے خلاف کئی 100 ارب کے کیس تھے اور ان کو لا کے کرسیوں پہ بٹھا دیا گیا، ان سے میرا رب ان کو نجات دلا دے گا۔ اذان کا فائدہ یہ ہوگا، لیکن حکمران شاید بلا وجہ ہی اذانوں سے خوف زدہ ہے، اذانوں سے، نمازوں سے، دعاؤں سے۔ کسی انصاف پسند عدل پرور حکمران کو تو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، ہاں اگر کہیں دال میں کالا کالا ہے تو اسے ضرور فکر مند ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف اذانیں شروع کر رہی ہے، اب 20 کو چھتوں پہ چڑھ کے اذانیں دیں گے، اس سے برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت ہوتی ہے جہاں اذان ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اب بہت سارے دوستوں نے کمنٹس کیے میرے ویلاگ کے نیچے کہ آپ نے عورتوں کو بھی کہہ دیا کہ عورتیں بھی اذانیں دیں، تو شاید آپ کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے، آپ ذرا اسے دوبارہ سن لیں۔ عورت کو اذان کا نہیں کہا، لیکن میں اب کہہ رہا ہوں کہ عورتیں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں، نماز کے ذریعے، ذکر الہی کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے۔ اگر وہ واقعتاً سمجھتی ہیں کہ ہم کسی بحران میں ہیں، ہم کسی مصیبت میں ہیں اور ہمارے اوپر ناجائز حکمران مسلط کیے گئے ہیں، تو اس کا سب سے بڑا فورم، دعا کا فورم جو ہے وہ تو رب کی بارگاہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے حضور عرض کریں کہ یا اللہ ہمیں نجات دلا دے، اور جو حقدار ہیں پاکستان میں ان کو حق مل جائے۔ پاکستانیوں پر اپنے فضل کی طرف سے رحم کرے، اور اس مشکل گھڑی پر پاکستانیوں کی ہر دعا قبول فرمائے، آمین۔